وہ عالمی اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ ان گنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری زبان میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشیوں سے ان کی زبان میں، اور اس طرح دوسرے اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو بڑی روانی سے کرنے کا ماہر تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا۔ غلامی کے اس دور میں اس نے مختلف زبانوں پر عبور حاصل کیے۔ وقت کی آنکھ نے کبھی اسے دشت قچاق میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، تو کبھی دمشق شہر میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا۔ کبھی اسے دمشق اور مصر کے امراء کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے دیکھا، اور کبھی میدان جنگ میں ایک مضبوط سپاہی کے طور پر بھی دیکھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب اسے اسلامی لشکر کے سالار کے طور پر دیکھا گیا۔ مشہور امریکی مورخ ہیرلڈیم اس سے متعلق لکھتا ہے، اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اسی لیے وہ بیس بدل کر خود گشت لگاتا تھا اور اپنی دشمنوں کی خود ہی مخبری کرتا تھا۔ وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالہ ساتھیوں کو چھوڑ کر تنے تنہا نکل جاتا۔ کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہو جاتا، اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کسی تیز رفتاری سے کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ ور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ ایک بار سلطان ایک منگول مغنی کی بیس میں اکیلا اور تنے تنہا ہلاکو خان کی سلطنت میں داخل ہوا اور بستی بستی کی جاسوسی کرتا رہا۔ چونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا، لہٰذا کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک نانبائی کی دکان میں کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس چلا آیا اور ایک قاصد کو ہلاکو خان کی طرف بھیجا اور اسے کہلایا، میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا۔ فلاں شہر میں فلاں نانبائی کی دکان پہ میں اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں۔ مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بہت عزیز ہے۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرأت اور جسارت سے اتنا متاثر ہوا اور اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ منگولوں پر سلطان کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا تھا، اور وہ سوچنے لگے تھے کہ جس سلطنت کا حکمران اتنا جرأت مند اور بہادر ہو، اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا، اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ نامور انطاکیہ کا حاکم بوہیمنڈ تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک صلیبی زائر کا بیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا اور کئی ماہ تک ان کے عسکری استحکامات، قلعوں اور دوسرے اہم مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔
وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہوا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھا، اور یہ سارا کام اس نے تنے تنہا کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظریفی کی۔ اس نے ایک قاصد اور الچی کا بیس بدلا اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمن کے دربار میں جا داخل ہوا، اور اسے وہ شکار پیش کرنے کے بعد کہنے لگا، علی جا، مجھے مصر کے سلطان الملک الظاہر نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ آپ کے ان کی شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں، ان دنوں شکار کے قابل نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ کہتے ہیں سلطان جب یہ گفتگو کرنے اور شکار انطاکیہ کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا تو چند دن بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا، جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہ تو خود مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر عیسائیوں کے بادشاہ بوہیمن پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ ایسے ناقابل یقین مار کے سر انجام دینے والا مصر کا سلطان رکن الدین بائبرس تھا۔ سلطان رکن الدین بائبرس کا قد طویل تھا، اس کی اذان نہایت قوی اور متناسب تھے، انتہائی درجے کا خوبرو اور خوشوزہ تھا، چہرے سے رعب اور وقار ٹپکتا تھا، رنگ سرخ اور سفید تھا، بال سرخ اور آنکھیں نیلی تھی۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ غلام تھا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی، تاہم اس نقص نے سلطان کی خوبصورتی، اس کی خوشروئی اور وجاہت پر کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔